بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، تو کل کی تعلیم میں یہ بات آ چکی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہوئے کہ یہ قوم مانتی نہیں ہے، کیسا بھی ڈراؤ، کیسا بھی سمجھاؤ، کیسا بھی دعوت دو، یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کو بددعا دے کو چلے گئے کہ دیکھو اللہ کا عذاب آئے گا 3 دن تک، 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب آئے گا، سب کے سب ہلاک ہو جاؤں گے۔ کو گاؤں چھوڑ کے چلے گئے۔ 3 دن ہوا، تو 3 دن ہونے کے بعد وہ کشتی میں سے چلے گئے تھے، کشتی کے ذریعے جانا چاہے تھے، لیکن کشتی کیا ہے، وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے یا پھر ہوا زیادہ ہونے کی وجہ سے طوفان کا ڈوبنے کے قریب ہو گیا تھا۔ تو وہ لوگ آپس میں اپنے عقیدے کے متعلق، اپنے گمان کے متعلق انہوں نے یہ کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اپنا آقا سے بھاگا ہوا غلام اس کشتی میں ہے، جب تک وہ اس کشتی سے نہیں اترے گا، کشتی سے باہر نہیں ہو جائے گا، تب تک ہم نہیں بچیں گے۔ وہ لوگ بولے تو اب 3 مرتبہ بھی چیٹے اڑائے، پرا اڑائے، تو 3 مرتبہ بھی حضرت یونس علیہ السلام نام آیا۔ اب سمجھ گئے کہ اللہ مجھ سے آزمانہ کر لیتے ہیں، کو ایک دم اس میں کود گئے۔ تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو نگل لے، لیکن وہ تیرے غذا نہیں ہے، وہ تیرا کھانا نہیں ہے، صرف نگل لیا۔ اب مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد یونس علیہ السلام کو خیال آیا، ارے میں تو زندہ ہوں، میں تو زندہ ہوں، سانس لیتا ہوں۔ تو وہاں سے آواز آئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو روایت میں آتا ہے 3 دن رہے یا پھر کچھ گھنٹے رہے۔ کتنے دن رہے؟ 3 دن یا پھر کچھ گھنٹے رہے مچھلی کے پیٹ میں۔ اس کے بعد کیا ہے، اللہ نے حکم دیا کہ اس کو باہر چھوڑ دے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام کو باہر چھوڑ دیا تھا اس مچھلی نے۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے وہ 3 دن یا چند گھنٹے ایک دم دبلے پتلے کمزور ہو گئے تھے، کیونکہ کھانا پانی نہیں ہے۔ یہاں تک جسم کے جو بال وہ بھی نکل گئے تھے، جیسے آج ہی کوئی مرغی کے بچہ پیدا ہوا انڈے میں سے، کیسا رہتا، ویسا نرم ایک دم کیسا ہو گئے، ویسا یونس علیہ السلام ہو گئے تھے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے۔ تو اس وقت میں کیا پڑھے انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے اگر کون تو بیمار ہے، بیمار آدمی روزانہ 40 مرتبہ اس کو پڑھتے رہتا ہے۔ کتنے بار جی؟ 40 بار پڑھنا ہے، اللہ پاک اس کو شفا دیں گے، اللہ پاک اس کو شفا دیں گے۔ ایک تو بلے کھاتے رہنا ہے، بلے ڈال لینا ہے، لیکن ایک ایمان والا ہونے کی وجہ سے ہمیں اللہ کو ماننے والے ہیں، نبی کے طریقے پر چلنے والے ہیں، اس کے حساب سے ہمیں اپنے عمل کرنا ہے۔ غیرہ بھی کھاتے ہیں دوے، غیرہ بھی ٹیسٹ کرا لیتے ہیں، ہمیں بھی صرف اسی پر رہیں گے، اللہ کو مانگنا یا اللہ سے لینا یا عمل کرنے چھوڑ ڈالیں گے، پھر ہم میں غیر میں کوئی فرق نہیں۔ اس کا سے دوا کھاتے ہوئے بھی دوا پر یقین نہ ہو، دوا کھانا لیکن یقین دوے پر نہ ہو، یہ کیا ہو؟ یہ ایمان کا کوئی دوا کھانا ہے لیکن دوا پر یقین نہیں رہنا، اس سے کچھ ہوتا بلکہ اللہ سے ہوتا۔ صحت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ میں نے بتایا تھا نہیں، راجستھان میں ایسا ہوا، 2 بھایا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دونوں کو پیٹ میں درد ہوا۔ ان کی امی کیا کرے، میڈیکل شاپ جا کو پیٹ کا درد کا دوا لائے، شام میں کیا کھلا کو دونوں کو گلا ڈالے، دوا کھلائے۔ صبح میں دیکھا کہ ایک بچہ اٹھا، پیٹ میں کیا بھی نہیں، ایک بچہ اٹھنا نہیں، اٹھا تو اٹھنا نہیں، دیکھا کہ بچہ مر جا کو ہے۔ دوا ایک ہی، بیماری ایک ہی، دونوں بھایا، ایک بچہ زندہ ہوا، ایک بچہ درد کم ہو گیا، دوسرا بچہ مر گیا۔ تو ہمیں دوا کھانا ہے، سب کچھ کھانا ہے، لیکن یقین ان چیزوں پر نہ ہو، اسباب پر نہ ہو، مخلوق پر نہ ہو، بلکہ اللہ پر ہو۔ کس پر ہو بھائی؟ اللہ پر ہو۔ اللہ صحت دینے والا ہے، اللہ تندرستی دینے والا ہے، اور نبی کے طریقے پر چلنا ہے۔ نبی جو باتیں بتائے وہ صحیح ہے، چاہے ہمیں سمجھ میں نہ آئے،
ہمیں فائدہ نظر آنا نہیں، پھر بھی یقین کرنا ہے نبی کے طریقہ صحیح ہے۔ وہ کیا بتاتے ہیں حدیث شریف میں، بیمار آدمی ہے روزانہ 40 مرتبہ پڑھنا ہے، ہمیں صبح میں ناشتے میں دوا ڈال لیتے، دوپہر میں کھاتے، شام میں کھاتے، لیکن ایسے دعاؤں کے اہتمام کرتے نہیں ہیں۔ اور صدقہ کیا ہے، 70 بلاؤں کو ٹالتی ہے، صدقہ بھی کرتے نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی فیس ہوندو، ٹیسٹا ہوندو اور دوائی ہوندو، سوا ہزارے مہینہ میں رکھتے ہیں، لیکن صدقہ کرنے کی توفیق ہوتی نہیں ہے۔ ہوتی بھی کہتا 5-10 روپے کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ ڈاکٹر کی فیس آ کو 200 روپے ہے نہیں جی۔ تو بہرحال ہمیں ایمان والے ہونے کی وجہ سے کہ نماز پڑھنے والے ہیں، ہمیں اللہ کو مانگنے والے ہیں، اللہ سے لینے والے ہیں، تو ہمارے اسلام میں کیا ہے کہ اس کے حساب سے کرتے ہوئے چیزوں کو اختیار کر کے اس پر یقین نہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اپنا کام بنا لیں گے، اللہ پاک ضرور مدد کرتے ہیں اور ایسا صحت ملے گا، پھر دوبارہ بیمار نہیں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جو چیز اسباب کے راستے سے آتی ہے، دواؤں کے راستے سے آتی ہے صرف، تو ضرورت پوری ہوتی ہے، پھر دوبارہ جو ہے پھر آ سکتی ہے۔ جو چیز اللہ کی طرف سے اعمال کے واسطے سے آتی ہے، چاہے صحت ہو چاہے ضرورت ہو، تو جب وہ چیز پوری ہوتی ہے پھر دوبارہ اس کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، وہی چیز کام آئے گا مرتے دم تک۔ سمجھ رہی؟ تو یونس علیہ السلام وہاں کون بھی نہیں بچانے والے، سمجھ گئے تھے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ نے ہمیں جو ہے مجھے ذرا بتانے کے واسطے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو اس یقین کو بتانے کے واسطے مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے ان کو رکھا ہے۔ تو وہاں بھی کیا ہے، اس تسبیح کو پڑھتے، اس کلمے کو پڑھتے، اس آیت کو پڑھتے ہیں، اللہ پاک اس کی برکت سے ان کو باہر کر دیے۔ اگر ہمیں بھی پڑھتے رہیں گے اللہ ہمیں بھی باہر کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم اسی طرح نجات دیں گے ایمان والوں کو، یعنی جو آدمی اس آیت کو پڑھتے رہتا ہے اللہ پاک اس کو ہر بیماری سے، ہر مصیبت سے، ہر تنگی سے اس کو بچائیں گے، نجات دیں گے۔ کل میں یہ بھی بتایا تھا 1,24,000 مرتبہ اس کلمے کو پڑھ کر پھر دعا کرائیں گے، پھر انشاءاللہ ان کا کام بھی ہو جاتا ہے، ان کا کام بھی اللہ پاک پورا کر دیتے ہیں۔ بہرحال انہوں باہر آئے، کون سا ندی تھا؟ فرات ہے، ندی کا نام کیا ہے؟ فرات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی دعا سن لیے تو باہر آ گئے، تو باہر آنے کے بعد کیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بیلدار درخت اگایا جس میں بیل ہوتے ہیں۔ تفسیر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کدو کی بیل ہے، کدو کے بیل ہوتے ہیں نا، یہ کدو کے بیل کو اللہ نے اگا دیا ہے، جس کے سائے میں وہ ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے، وہاں ایک جھونپڑی بنا کے وہاں سے انہوں رہنے لگے اور اس کو کھاتے رہے، کدو کو کھاتے رہے۔ وہ ہے کہ بیماری کی علاج ہے، بیماری کا علاج ہے، کدو کھانا ہے۔ کیا ہے؟ کدو اچھا ہے، کدو کھاتے رہنا ہے، دال میں ڈال کھا سکتے ہیں، کسی سالن میں ڈال کھا سکتے ہیں، یہاں تک گوشت کے اندر بھی کدو ڈال سکتے ہیں، کیونکہ مرغی کا گوشت گرم ہوتا ہے، بڑے کا گوشت گرم ہوتا ہے۔ اب کدو ڈالیں گے، اس کو پکائیں گے تو جو گرمی ہے وہ کدو میں آئے گا اور ذرا کھانے سے گرمی کم ہوتی ہے۔ خالص گوشت کھائیں گے تو گرمی زیادہ ہوتی ہے، کدو ڈال کر پکائیں گے ذرا برکت بھی ہوتی اور ذرا گرمی بھی کم ہوتا ہے۔ یہاں تک بعض ڈاکٹر آ کہ بھاجی ہے نا، بھاجی کے اندر بھی کدو ڈالتے ہیں، کئی کو بھاجی کھٹا ہوتا نا زیادہ، کدو ڈالنے سے وہ کھٹا پن اس میں آتا، ذرا کھٹا پن کم ہوتا، مزہ بھی رہتا، ایسا کدو کا استعمال کر لے سکتے ہیں۔ یونس علیہ السلام کو اللہ نے کدو کے بیل کو اگایا تاکہ اس کو وہ کھائے اور ان کی جو بیماری ختم ہو جائے۔ ویسا ہی بعض کتابوں میں آتا ہے ایک بکری روز ان کے پاس آتی ہے، وہ بکری دودھ دیتی ہے، دودھ پیتے کدو کھاتے تھے، اس طریقے سے وہ صحت مند ہوئے۔ ہمیں کیا کرتے، وہ دوے یہ وہ سب بھی کھاتے ہیں، لیکن جو چیز کھانے کے اللہ کو جو چیز بنائے ہے زمین کے واسطے سے، پانی کے واسطے سے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا جی، یہ نار پیٹ کا بلہ ہے، یہ دوپہر کا ہے، شام کا، اس کو ضروری کھاتے ہیں، لیکن جو چیز اللہ نے بنایا ہے لیکن اس کو نہیں کھاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ لمبی اور گول بھی کھا سکتے ہیں، اس کا جوس بنا سکتے ہیں، بڑد گمڑ کیا کہتے ہیں نا، اس کا بھی جوس بنا سکتے ہیں، وہ بھی اچھا ہے، انٹوڈیوں کے واسطے، پیٹ کے واسطے بہت اچھا ہے اس کا جوس صبح میں۔
جیسا ویجیٹیبل جوس ہوتا ہے، جیسے کیرٹ کا بیٹروٹ کا جوس ہوتا ہے، ویسا کیا ہو تو بڑد گمڑ کا جوس بھی بہت اچھا ہے. شوگر والے ہے، گیس والے ہے، تھائرائڈ والے ہے، جتنے بھی بیماریاں ہیں تو بڑد گمڑ کے جوس صبح صبح میں کیا خالص، اب اس میں کیا ملا جانی، شکر ہو، شہد ہو، کیا بھی نیمبو کیا ملانا سے رکھا، خالی اس کا جوس نکال لے کو، چھان لے کو، ایک گلاس صبح صبح پی لینا. اس سے بھی بڑا طاقت آتا، پیٹ سب بھی صاف ہو جاتا، گیس سب بھی باہر آ جاتا، انتڑیاں بھی مضبوط ہوتے، یہاں تک کینسر بھی کم ہو جاتا. ہاں، اللہ نے جو چیز بنائی اس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں دوائی بھی کم استعمال کرتے ہیں، پکانے میں اس میں دوائی بھی کم استعمال ہوتے ہیں. اس کا جو چیز اچھا ہے، لمبا ہو یا گول ہو، دو بھی اچھے ہیں. ہمیں تو روز بھی کھاتے ہیں کدو، اکثر دال میں ڈال لے، سمجھ میں آ رہی بھی. اس کا پیٹ کی صفائی ہوتی ہے، آدمی مضبوط بھی رہتا ہے اندر سے. بہرحال یونس علیہ السلام اس کدو کو کھاتے رہتے ہیں اور اس بکری کا دودھ پیتے رہتے ہیں. اب دیکھو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھانے کے واسطے، یونس آپ نے گاؤں والوں کو جس میں 1 لاکھ اس سے زیادہ لوگ ہیں نینوا میں، ان کو بددعا دے کر آگے تمہیں مر جانا، تمہیں ہلاک ہو جانے کو کہا ہے. تو اس بات کو ان کو سمجھانے کے واسطے اللہ نے کیا فرمایا، حکم دیا، ایک کیڑے کو پیدا کر دیا. وہ کیڑا اس کدو کے بیل کے جڑ میں گھس گیا، اس کو کترنا شروع کرا، اس کو کھانا شروع کر دیا. تو یہاں تک کہ اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا، جڑ کو پورا کھا لیا. اب جڑ کٹ گیا تو کیا ہوتا ہے بھائی، سوکھ ہو جاتا، سوکھ ہو گیا. جب بیل سوکھنے لگی تو یونس علیہ السلام کو بہت غم ہوا، بہت افسوس ہوا، کیونکہ اس میں سے کھاتے تھے، اس کا جھونپڑی جب سائے میں رہتے تھے. تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا، یونس تم نے اس بیل کے سوکھنے کا بہت رنج ہوا، جو ایک حقیر سی شئی ہے، ایک معمولی یہ بیل ہے، اور جو ہے یہ چھوٹا سا یہ پودا ہے، اس کے سوکھنے سے تمہیں بہت رنج ہوا، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا کی 1 لاکھ سے زیادہ آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں، جس میں کون ہے، انسان ہے، اور جاندار بھی ہے، بیل بکریاں بھی ہے، ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہے، اس کو برباد اور ہلاک کر دینے میں ہم کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی. تم بدعا دے کر آیا نا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، ہم ان کو ہلاک کریں گے، تو ہمارا کو ذرا رنج ہوتا نہیں کیا؟ تو اللہ ان کو سمجھائے. اور کیا ہم نے ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق و مہربان نہیں ہے؟ ہمیں بندوں سے محبت نہیں کرتے جتنا تجھ کو اس درخت، اس بیل کے ساتھ انس ہے، محبت پیدا ہوئی، جو تم وحی کے انتظار کیے بغیر قوم کو بددعا کر کے ان کے درمیان سے نکل آئے ہو. ہمارا ابھی آگنے ہوا نہیں، ہمارا ابھی حکم ہوا نہیں ہے، تم اس سے پہلے باہر آ گئے بددعا دے کر. یہ کیسا؟ سب کو سمجھانے کے واسطے اللہ ایسا کر دیے. ایک نبی کی شان کے یہ نامناسب ہے وہ قوم کے حق میں عذاب کی بددعا کرے. نبی کی شان نہیں ہے. نبی کی شان یہ کہ قوم کے واسطے دعا کرتے. سمجھ آ رہی بھائی؟ بددعا یہ بہت آخری درجے میں ہوتا ہے. اور دوسری بات، بڑے لوگوں کی ایک چھوٹی سی چوک بھی بڑی ہوتی ہے. بڑے لوگوں کی، بڑے آدمی کی چھوٹی سی چوک بھی، چھوٹی سی بات بھی بڑی ہوتی ہے اللہ کے نزدیک. اب انبیاء تو سب سے معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، تو ان کی ذرہ بھی اللہ کے یہاں زیادہ ہوتی ہے. تو ایک نبی کی شان کے نامناسب ہے کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بددعا کرے اور نفرت کے ساتھ ان سے جدا ہونے میں ایسی جلد بازی اختیار کرے کہ وہی کا بھی انتظار باقی نہ رہے. ابھی اللہ کا حکم آیا نہیں، اس سے پہلے وہ چلے گئے. ان کو سمجھانے کے واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر دیا. سمجھ آ رہی بھائی؟ لیکن اب اللہ کا عذاب آیا نہیں آیا. اب نبی بددعا کر کو چلے گئے. نبی کی بددعا ضرور قبول ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی بھائی؟ اللہ کے بعد نبیوں کا درجہ ہے. اب نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے، جو بددعا نکلتی ہے، وہ ضرور قبول ہوتی ہے. لیکن اللہ کا عذاب اس شہر پر نہیں آیا. یہ کیا؟ یہ کیسا؟ بددعا بھی اللہ کے نبی دیے، یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، دیے، پھر بھی اللہ کا عذاب نہیں آیا. ایسا کیسا ہوا؟ ایسا وہ لوگ کیا کرے؟ آگے سنیے کیا فرماتے ہیں. یونس علیہ السلام بددعا کر کے اہل نینوا سے جدا ہوئے. ادھر انہوں نے بددعا کے کچھ آثار محسوس کیے.
یعنی اللہ کا عذاب آنے سے پہلے کچھ آثارات آئیں گے، جیسے بارش ہونے سے پہلے کچھ ہوا یا کچھ بادل، معلوم ہوتا نا آج بارش ہوتا کو، ویسا اس شہر والوں کو پتہ چل گیا کہ بھئی اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ نیز یونس علیہ السلام کی بستی چھوڑ دینے پر ان کو یقین ہو گیا وہ ضرور خدا کے سچے پیغمبر تھے، اب ہلاکت یقینی ہے۔ انہوں یہاں سے چلے گئے، انہوں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے، ہمیں ان کو دیکھتے ہیں انہوں کبھی جھوٹ نہیں بولے، ایک تو انہوں بد دعا دیے، دوسرا انہوں اس گاؤں چھوڑ کر چلے گئے، اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کا عذاب ضرور آئے گا۔ تبھی تو یونس ہم سے جدا ہو گئے، یہ سوچ کر فوراً بادشاہ سے لے کر رعایا تک، بڑا آدمی سے لے کر چھوٹا آدمی تک، مالدار سے لے کر غریب تک جو ہے، مرد سے لے کر عورتیں تک، چھوٹے چھوٹے بچے تک، سب کے دل خوف دہشت سے کانپ اٹھے اور یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے، ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرے، تلاش کرے کہاں ہے بول کے، لیکن ساتھ ہی سب خدا تعالیٰ کے درگاہ میں توبہ استغفار کرنے لگے۔ ایک میدان میں سب جمع ہو گئے، جتنے بھی لوگ آئے سب میدان میں آ گئے، جانور بھی آ گئے، یہاں تک چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماؤں سے الگ کر دیے، اب بچہ روتے رہا، ادھر ماں بھی جو ہے دل دکھتے رہا، سب نے توبہ استغفار کیا، اللہ ہم سے گناہ ہو گیا، یا اللہ یونس علیہ السلام کے ہاتھ میں ہمیں اسلام لانا تھا، ایمان لانا تھا، ہمیں جو ہے دیر کرے، اللہ معاف فرما۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا بھائی، روزانہ صبح میں 100 مرتبہ، شام میں 100 مرتبہ استغفار کرتے رہنا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو بھی استغفار آپ کو آتی ہو، ہمیں آتی ہو، اس کو صبح میں 100 مرتبہ، شام میں 100 مرتبہ پڑھنے سے اللہ پاک آنے والے بلاؤں کو ٹالتے ہیں، آنے والی بیماریوں کو دور فرماتے ہیں، مصیبتوں کو ختم فرماتے ہیں۔ یہاں تک بعض کتابوں میں ہے جو آدمی نمازی ہے، متقی پرہیزگار ہے، پھر بھی بچے نہیں ہوتے ہیں، اس کو چاہے روزانہ 1000 مرتبہ دونوں میاں بیوی استغفار کرنے سے اللہ پاک ان کو اولاد بھی دیتے ہیں۔ معمولی بات نہیں استغفار۔ تو دیکھ یونس علیہ السلام کے شہر والے نبی بد دعا دے کر چلے گئے، اللہ کا عذاب آنے والی ہے، اور وہ کیا کر رہے؟ توبہ استغفار کر رہے پورے ملک کو، یا اللہ ہم سے غلطی ہوا معاف کرو۔ تو ہر قسم کے گناہوں سے کنارہ کش ہو کر آبادی سے باہر میدان میں نکل آئے، حتیٰ کہ چوپایوں کو بھی ساتھ لے آئے، جانوروں کو بھی ساتھ لے کے آئے، گھر میں بھینسا رہتے، بکریاں رہتے، سب کو لے کو آئے، بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا، اور اس طرح دنیاوی علائق سے کٹ کر درگاہ الہی میں گریہ وزاری کرتے اور اور متفقہ آواز سے اقرار کرتے رہے، ربنا آمنا بما جاء به یونس، پروردگار یونس تیرا جو پیغام ہمارے پاس لے کر آئے تھے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے سمجھ میں آ گیا، ہمیں یونس پر، اے اللہ تیری ذات پر ایمان لاتے ہیں، اس عذاب کو روک لے۔ قوم اللہ سے دعا کرتی ہے، توبہ استغفار کرتے ہیں، آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کو دولت ایمان سے نوازا اور ان کو عذاب سے محفوظ کر دیا، اللہ پاک ان کو عذاب سے محفوظ کر دیا۔ بہرحال یونس علیہ السلام کو اب دوبارہ حکم ہوا، وہاں سے حکم ہوا کہ وہ نینوا جائے، جاؤ تمہارے قوم کے پاس، وہ قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائے۔ اللہ کو حکم ہوا، انہوں پھر دوبارہ جو ہے پھر اپنے گاؤں آئے تاکہ خدا کی اس قدر کثیر مخلوق ان کے فیض سے محروم نہ رہے، اتنے لوگ جو ہے ان کے فیض سے محروم رہیں گے بول کے اللہ کا حکم ہوا۔ پھر دوبارہ آئے، آنے کے بعد کیا ہوا؟ چنانچہ یونس علیہ السلام نے اس حکم کا امتثال کیا اور نینوا میں واپس تشریف لے آئے۔ قوم نے جب ان کو دیکھا تو بے حد مسرت و خوشی کا اظہار کیا اور ان کی رہنمائی میں دین و دنیا کی کامرانی حاصل کرتی رہی، ایمان لائے اور دن کے مطابق زندگی گزارتے رہے۔ اس طریقے سے یونس علیہ السلام دوبارہ اپنے گاؤں میں واپس آتے ہیں اور محنت شروع کر دی۔ اب آگے کیا ہوا؟ قرآن کی روشنی میں ان کا انشاءاللہ تفصیل سے بات آئے گی۔ یہ خلاصہ کلام یہ ہے، غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے، غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے، لیکن جب کچھ آثارات ظاہر ہوئے اس غلطی کا، فوراً کیا کرنا؟ توبہ استغفار کرنا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔ تو جو غلطی ہوئی اللہ پاک اس کو معاف فرما دیں گے، اور استغفار کرنے کی برکت سے آنے والی بلاؤں کو، آنے والی مصیبتوں کو اللہ ٹال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.